یہاں ہندوستان میں منت کا تصور یا تو بریانی یا جلیبی یا خورما یا رسگلہ. آپ منت کاہے کی مانتے؟ مثلا اگر ہماری یہ کام ہو جائے گا تو گھوڑے پہ چادر چڑھاویں گے، اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تابوت پہ چادر چڑھا دیں گے، اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم دیگیں اتاریں گے. کوئی منت نہ نماز کی مانتا اور نہ کوئی منت روزے کی مانتا. میں یہ نہ کہتا کہ جلیبی کی منت نہ مانیے، جلیبی کی مانیے، رسگلے کی مانیے، بریانی کی مانیے، مگر کبھی وہ منت بھی تو مانیے جو علی اور زہرا نے مانگی ہے. ابھی آئے گی 8 تاریخ کو کوئی جلیبیوں کی منت، کوئی رسگلوں کی منت، کوئی یہ منت نہیں مانتا اگر میرا بچہ فلاں چیز میں کامیاب ہو گیا تو 8 محرم کو روزہ رکھوں گا. مانیے اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. جب بھی میرے مولا پہ کوئی مشکل کام آتا تھا تو علی منت مانا کرتے تھے نماز کی. جب حسن و حسین بیمار ہوئے تو منت مانی گئی روزے کی. اب یہ ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ منت تو کبھی مانتی نہیں ہیں، وہ نہ روزے کی مانتی ہیں نہ نماز کی مانتی ہیں. سارا کھیل بریانی پہ چل رہا ہے بھائی، سارا کھیل خورموں پہ چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ 8 تاریخ کو نیاز نہ دلواؤ، بالکل دلواؤ، زیادہ سے بلکہ میں تو اور اب ذاکروں سے زیادہ کہتا ہوں 8 تاریخ کو نیاز ضرور دلوایا کرو، بلکہ پورے محرم میں دلوایا کرو. نیاز کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو مگر اتنا فائدہ ہے کہ ایک بخیل کو کم سے کم سخی بنا دیتی ہے. جو زندگی میں کبھی نہیں کھلاتا وہ کم سے کم محرم کے بہانے تو کھلا ہی دیتا ہے. تو نظر و نیاز میں وہ نہیں ہوں، آپ مانیے. ادھر حسن و حسین ٹھیک ہوئے، ادھر منت کا اصول ہے فوراً پوری کرنا، ٹال مٹول نہیں کرنا. پتہ چلا منت پوری ہو گئے، 1 سال ہو گیا اتارنے کو دل نہیں چاہ رہا، یہ کوئی منت نہیں ہے. اچھا پہلی بات تو ہے منت ایسی مانیے جسے پوری کر سکیں، اور اپنی منت خود بنیے، کسی سے نہ منوائیے. آج کل یہ بھی دستور چل رہا ہے کہ میں نے منت مان لی مہدی کے صاحب کے لیے کہ اگر ان کا یہ کام ہو گیا تو یہ اتنا کریں گے. اب ان میں اتنی ہمت تھی نہیں، تو یہ اصول نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی مثلا اگر میرے بچے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں 100 دفعہ صلوات کی منت مانتا ہوں، یہ بھی ایک منت ہے. میں سورہ یاسین پڑھ کے بخشوں گا اپنے مرحومین کو، یہ بھی ایک منت ہے. میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ بھی منت ہے. میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی منت ہے. میں پورا دن وضو سے رہوں گا. تو منت کئی ہیں، منت محدود نہیں ہے. ادھر منت پوری ہوئی، ادھر علی نے روزہ رکھا، حسن نے روزہ رکھا اور حسین نے روزہ رکھا اور حسن نے روزہ رکھا، بچوں نے بھی روزہ رکھا. ادھر روزہ کھولنے کا وقت آیا، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، کبھی مسکین آیا، ایک نے اٹھا کے نہیں دیا. علی نے بھی دیا، حسن نے بھی دیا، حسین نے بھی دیا، زہرا نے بھی دیا. جب گھر والوں کا کردار اتنا اعلیٰ دیکھا تو جو خادمہ تھی اس نے بھی دے دیا، فضہ نے بھی دے دیا. 3 دن تک آل محمد نے کچھ نہیں کھایا. روٹیاں شہزادی نے 3 دن بنائی، بس آخری جملہ ہے، 3 دن بنائی. پانی سے روزہ افطار کیا، پھر روزہ رکھ لیا. تو جب گھر میں آٹا موجود تھا، بھائی مجھے سوچ کے بتائیے، جب گھر میں آٹا موجود ہے اور مغرب کے وقت آپ سے کوئی سائل لے گیا تو بیوی 9 بجے آٹا پکا کے اور روٹیاں تیار کر دیں؟ یہ 3 دن بھوکے کیوں رہے؟ اصل میں آٹا امیر المومنین ادھار لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ میں 3 دن تک کام کروں گا. علی نے خالی 1 دن کا کام کیا تھا، 2 دن کا باقی تھا. زہرا نے کہا دوسرے دن کی روٹی جب بنے گی جب علی دوسرے دن کا کام کر لیں گے.
میں توجہ چاہتا ہوں خدا کی، یہ ہے میسیج اس میں کہ زہرا نے اپنے بچوں کو وہ غذا کھلائی ہی نہیں ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک ہو۔ لیکن لوگ کہے ارے بھائی اگر علی مر جاتے تو کام کون کرتا؟ معاذ اللہ مثلا اگر کسی کو پتہ نہیں نا کب مر جائے، مگر یہ ہمیں پیغام دینا تھا کہ ہم نے اتنا کھایا جتنا کام کیا، ہم نے آگے روٹی استعمال نہیں کی۔